کوئی ایک ایسی بات تھی جو بالاطلاق ساری قوم کے لیے تھی، تو اس میں کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب اس میں منافق، کافر، عرب جو بھی ہیں سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ اگر کافروں کو خطاب کیا تو قل یا ایھا الکافرون، اے کافر لوگوں۔ منافقوں کو کیا تو پھر منافقوں کو مخاطب کیا۔ کچھ باتیں خاص الخاص ہوتی ہیں جو ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، نہ ہر کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، وہ پھر جس کو کہا جاتا ہے صرف اسی کو ہی بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو نہیں کہا، ساری مخلوق کو نہیں کہا، اس میں کافروں کو بھی باہر نکال دیا، منافقوں کو بھی باہر نکال دیا، صرف کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یعنی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی اطاعت ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام پہلے تشریف لائے۔ ہر نبی، ہر رسول کی شان، مقام، مرتبہ الگ سے ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر نبی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے۔ ہم ہر نبی کا احترام اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ سارے نبیوں کے امام ہمارے نبی ہیں۔ اس حقیقت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی ہے نا، یہ پہلے کسی کو نہیں ملی کہ جو حضور کی اطاعت کرے یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا مکمل پرتو بنا کے، اپنی ذات کا مکمل عکس بنا کے اس روئے زمین پہ اتارا۔ اور آپ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں نے مطالبہ کیا جس رب کی عبادت کا کہتے ہو وہ دکھاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار کراؤ، وہ رب کیسا ہے، کون ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ہمارا قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ وہ تو پہلے کی بات تھی، تو بعد میں آئے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور نے بھی آ کے یہی کہا کہ ان بتوں کو چھوڑ دو، ان کی پوجا پاٹ نہ کرو، تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ کسی نے نہیں حضور کو کہا کہ جس اللہ کی عبادت کا کہتے ہو اس رب کو دکھاؤ۔ فرق سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ قوم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی حضرت موسیٰ کے ذریعے سے کہ اے موسیٰ، جس رب کی عبادت، جس کے آگے سجدے کرنے کا کہتے ہو، جس کو کہتے ہو کہ مانو، وہ دکھاؤ تو صحیح، وہ رب کون ہے، وہ اللہ کی ذات کیسی ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہی بات حضور نے اپنی امت سے کہی، اور قریش کے سردار، مکے کے بڑے بڑے کافروں سے، مشرکین سے یہ بات کہی۔ پلٹ کے اور سوالات تو کیے، لیکن ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، جتنے بڑے بڑے کافر تھے، کسی نے یہ نہیں کہا اس رب کو دکھاؤ، ہم اس اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی تم عبادت کا ہمیں کہتے ہو۔ اب سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ اس پہ علماء نے قلم اٹھایا، کمال کر دیا۔ کہا جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے صرف بحیثیت نبی اور پیغمبر دیکھا، تو انہوں نے کہا اے پیغمبر، اس رب کی زیارت کروائیے جس کے آگے سجدے کرنے کا کہتے ہو۔ لیکن جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو بحیثیت محبوب خدا دیکھا، بحیثیت وجہ تخلیق کائنات دیکھا، تو ان کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کا محبوب ایسا ہے تو وہ رب کیسا ہوگا؟ ان کو یہ پوچھنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔
اور یہی تو وجہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا حضور کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، یہی اللہ کی اطاعت ہے، یہی رب کی اطاعت ہے۔ اور رسول کائنات علیہ السلام نے خود بھی فرمایا جس نے میری اطاعت کی، مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یہ حدیث طیبہ ہے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا رب تبارک و تعالی نے اور اس کے محبوب نے، ان کاموں کو کرنا، اور جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا گیا ان کاموں سے رک جانا، یہ اطاعت خدا اور یہ اطاعت مصطفیٰ ہے۔ اب کل جیسے جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی میں نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ کلمہ ہم اللہ رسول کا پڑھتے ہیں، بس اس حد تک ہم مسلمان ہیں اس وقت جو معاشرتی صورتحال، باقی ہماری سالگرہ دیکھیں، شادیاں دیکھیں، ہمارے گھروں میں جب مہمان آتے ہیں پھر دیکھیں، ہماری خوشی کے مواقع دیکھیں، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہمارا لباس، ہمارا طرز زندگی، ہماری شکل و صورت جو ہم نے بنا رکھی ہے، ہمارا انداز گفتگو، ہمارا بیٹھنا اٹھنا، سب کچھ جو ہے نا، یہ گویا کہ ہم کفار کی نقل کر رہے ہیں، کفار کی نقل کر رہے ہیں۔ اب کوئی مان اس پہ لاکھ دلیل نہیں جی، زمانے کو دیکھو جی، حالات کو دیکھو جی، یہ ہوگا جو کچھ بھی ہے، بہرحال یہ وجہ پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم لوگ کافروں کو فالو کر رہے ہیں، اور ہم اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی شادی کی تقریبات میں، ہمارے جب اکٹھ ہوتے ہیں، چاہے سیاسی ہوں، چاہے خاندانی ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم اس وقت اللہ رسول کے دین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں وہاں پہ کرتے، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، ہر وہ کام کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم رحمت کی امید کرتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ کافر تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے، شیطان ابلیس تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے، تمہیں نہیں پتا، وہ تو پلٹ پلٹ کے وار کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارا دل اتنا زخمی ہے کہ اے مسلمانوں، جن کافروں کے پیچھے تم لگ رہے ہو، کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کل پھر اس بدبخت نے جس نے پہلے بھی رسول کائنات علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، کل اس ظالم نے پھر حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اور مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور پھر ہم ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ہمارے اندر اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ جو ہے نا وہ اجاگر ہی نہیں ہو رہا، اور کہتے ہم یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کوئی موت قبول نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو سب لوگ۔ اگر غلامی رسول میں موت قبول ہو تو غلامی رسول میں تمہیں نماز پڑھنا بھی قبول ہو، غلامی رسول میں سچ بولنا بھی قبول ہو، غلامی رسول میں لباس سنت کے مطابق پہننا بھی قبول ہو۔ اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے تو پھر غلامی رسول میں شادی کی تقریبات بھی سنت کے مطابق کرنا قبول ہو۔ اس وقت کیوں کہتے ہو نہیں جی میرا بیٹا ضد کر رہا ہے، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی، مجبور کر، کیا مجبور ہو گیا اپنی اولاد کے ہاتھوں؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کلمہ اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہوا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ سوکھا نعرہ بنا دیا ہمارے مسلمانوں نے، اور یہ نہیں پتہ کہ غلامی رسول میں ہم لوگ تو ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو کافروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں کرم نوازی مل جائے تو جن کا کلمہ پڑھتے ہیں اطاعت اور فرما برداری بھی انہی کی کرنی ہوگی، اور جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اور آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر مت کوئی سمجھے کہ علماء کی، کسی نے پوچھا کہ اللہ رسول کی اطاعت سے لوگ دور کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کا جذبہ اجاگر ہوگا،
کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یہ بیٹھتے ہیں برے لوگوں کی مجلس میں، یہ بیٹھتے ہیں دنیاوی محبت رکھنے والے لوگوں کی مجلس میں، لمبی لمبی امیدیں لگا لینا، اپنی موت کو بھول جانا، فکر آخرت سے دور ہو جانا، قبر و حشر کا کوئی خیال نہیں، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ غفلت اس قدر ہے کہ ہم اللہ کو بھلا چکے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو بھلاتا ہے رب بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ تو یہ آج کل ہماری صورتحال کیا ہے؟ آئیے میں اور آپ اس ماہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں درس قرآن مرکز ختم نبوت میں سنتے ہوئے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ یہ عہد کریں کہ جو زندگی باقی ہے اے اللہ وہ تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں گزاریں گے، قدم قدم پہ۔ وہ جیسے کہتے ہیں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب رب کو پتہ تھا ایسے لوگ بھی آئیں گے جو آدھے داخل ہوں گے، ہے نا؟ کچھ اپنی جہاں دل ماننا وہ اسلام کو لے لیا، جہاں دل نہیں ماننا وہ ہندوانہ رسموں کو لے لیا، سکھوں کو لے لیا، کافروں کو لے لیا۔ رب نے تو کھول کے بیان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو کہہ کے پھر آگے کہا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر زبان سے کہتے ہو نا مومن تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کمیاں ہیں تو اللہ فرما رہا ہے نا پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑے نہیں، آدھے نہیں، پونے نہیں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے نوجوان بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے کچھ نسلیں ہیں، کتنے افراد ہیں۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی کی ماں گھر میں بیٹھی ہے، کسی کے باپ بھی ہیں، اس کے چچا تایا، اس کے ماموں خالہ، یہ سارے رشتے بھی ہیں۔ پھر نیچے آپ صاحب اولاد بھی ہوں گے، آپ کی وائف بھی ہوگی، آپ کے بہن بھائی بھی ہیں۔ آپ میں سے یہ اگر 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ 100 نہیں ہیں، 10,000 لوگ میرا یہ خطاب سن رہے ہیں۔ اور ہونا یہی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے رسول کائنات علیہ السلام کے ذریعے سے کہ بلغوا عنی ولو کان آیہ۔ حضور نے فرمایا ہماری جناب سے تمہیں ایک بات بھی ملے تو اس کو جا کے پہنچا دو تاکہ ہمارے دین کی دعوت عام ہو جائے۔ مرکز ختم نبوت میں آنے والوں، میں ہمیشہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں جو بات یہاں پہ بیان کی جائے اس کو بھول نہ جایا کرو، اس کو جا کے اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے آفس میں، عزیز و اقارب میں، ہر جگہ پہ بتایا کرو کہ ہم نے قرآن اور سنت کا یہ حکم سنا ہے۔ اور جس دن آپ کمر بستہ ہو گئے انشاءاللہ تعالی دیکھنا ہدایت ہر طرف عام ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، یہ بد کرداری، بد اعمالی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لوگ جدھر دیکھیں گے چہرہ دیکھ کے پکاریں گے یہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ مجھے بات اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا دیکھ رہے ہیں لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی اتنی بہاریں گزار چکے ہیں، کسی کی 20 سال عمر ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، ابھی بھی نماز میں دل نہیں لگتا، ابھی بھی درود پاک میں دل نہیں لگتا، ابھی بھی ذکر میں دل نہیں لگتا، ابھی بھی آپ اپنا چہرہ جو ہے نا کسی کو کہتے ہیں بھائی داڑھی شریف رکھ لو، جدو اللہ دا حکم ہوئے گا نا پھر رکھ لیں گے، تیرے اتنے وہی نازل ہونی ہونی، اللہ دا حکم تو کی سمجھنا، اللہ دا حکم کیویں آئے گا؟ مطلب بتائیں نا، کوئی آپ میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہو بتاؤ۔ اگر ہم کہتے ہیں بھائی سر پہ امامہ شریف رکھو، یا بھائی آپ نماز ہاں جی پڑھیں گے جی جدو اللہ دا حکم آئے گا پھر، کہتے کہ نہیں؟ بولو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، بولو تے ایسا ذرا جواب تے دیو نا یار، جی تجھے سیانے بیانے بندے بیٹھے، اللہ دا حکم کیویں آنا ہوں تواڈے تے؟ حضرت جبریل نے آنا ہے، اللہ دی وحی آنی تواڈے تے؟ وہ اللہ دا حکم کیا، تو 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے،
قرآن نے پکارا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب، قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہہ دو ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور دین مکمل ہو گیا، اب کیسے حکم آئے گا؟ جدو اللہ کا حکم آئے گا تو پھر رکھ لیں گے داڑھی شریف۔ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اللہ سے دھوکہ کرتے ہو، اپنے من کو بس بہلانے کے لیے اس طرح کی بے ڈھنگی باتیں بناتے ہو۔ خبردار، یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اللہ کو دھوکہ دیتے ہو۔ ہاں قرآن ہے، فرمایا تم اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، اور اللہ نے ساتھ ہی آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ خیال کرنا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اصل میں تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ہائے 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 ہائے، اس طرح کی یہ وہ گھسی پٹی باتیں کر کے نا یہ اللہ کو دھوکہ نہ دو، اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تو اس دھوکے سے ہم سب کو باز آ جانا چاہیے۔ سچے دل سے ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ خدا کی قسم 14 دن گزر گئے، 15 یا 16 دن باقی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں رمضان گزرنے کے بعد ہر بندہ کہے یار سبحان اللہ رمضان نے تجھے کتنا نواز دیا۔ ایس گل تو آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، سبحان اللہ کہو یا نہ کہو تو تہاڈا اپنا مقدر ہے نا، لیکن میرے دل کی طرف یہ ہے کہ ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ پھر انشاءاللہ بس تمہیں رات کو آنکھ بند کرنے کی دیر ہے، مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی، تنگیاں، تکلیف۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی بھی پریشانی کی حالت میں آپ نے حضور کو پکارا، ہم نے فریاد امتی جو کرے، امتی فریاد کرے حضور کی بارگاہ میں حال زار میں، تکلیف کی حالت میں پکارے آئے یا رسول اللہ۔ تکلیف میں کوئی اپنی ماں کو پکارتا ہے، کوئی اپنے باپ کو پکارتا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کو پکارتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فرمایا ذرا تکلیف کے اندر حضور کو پکار کے تو دیکھو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، انہیں کہ اے کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول تیری مدد واسطے نہ آن۔ اور ایک کمی ہمارے اندر ہے، یہ جان لو کہ کمی ہمارے اندر ہے، یہ یقین کرو کہ کمی ہمارے اندر ہے، لیکن اس کو یقین کرنے کے بعد یہ وعدہ کرو میرے ساتھ نہیں اپنے دل کے ساتھ کہ ہم نے اس کمی کو دور کرنا ہے۔ بولیے انشاءاللہ ہم ایسے بن جائیں گے کہ اللہ رسول کی نظر کرم ہو جائے گی ہمارے اوپر۔ اور اب وقت ہے، اب وقت ہے۔ ایک بزرگ نے بڑا پیارا جملہ بولا، انہوں نے کہا یہ اسی بات کا حصہ ہی ہے جو کہتے ہیں نا جدو اللہ نو منظور ہویا داڑھی شریف رکھ لیں گے، جدو اللہ دا حکم ہویا پھر نماز پڑھیا کریں گے۔ تو ایک بزرگ نے لکھا قبرستان بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے، قبرستان بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے جو کہتے تھے کہ کل سے نماز شروع کریں گے، بھرا پڑا ان لوگوں سے جو کہتے تھے کل سے نماز شروع کریں، ان کی کل نہیں آئی، قبرستانوں میں چلے گئے۔ ہماری موت بھی ہمارے سر پہ کھڑی ہے، کل نہیں، آج نہیں، ابھی سے۔ یہاں آپ دعا کے بعد اٹھ کے جائیں تو ہائے صبح بہارا کا منظر پیش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔